بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دین اسلام کے جو ماخذ ہیں یا شریعت کے جو ماخذ ہیں ان میں سے دوسرا ماخذ حدیث ہے یا سنت ہے۔ حدیث اور سنت کے ماخذ ہونے پر یا شرعی دلیل ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے سنت اور احادیث کی قرآن کی طرف نسبت کرتے ہوئے تین حیثیتیں ہیں، یا قرآن و سنت کا جو باہمی تعلق ہے وہ تین طرح کا ہے۔ نمبر ایک، کچھ چیزیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں حدیث میں ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ قرآن میں وہ چیزیں مجمل تھیں، حدیث نے ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ یا کچھ چیزیں قرآن میں بھی تفصیل سے بیان ہوئی ہیں، حدیث نے ان کی تائید کی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کچھ احکامات قرآن میں بیان نہیں ہوئے جبکہ وہ احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جس سے قرآن و سنت میں ظاہری طور پر یا کسی بھی طور پہ تعارض یا تضاد ہو۔ حقیقی طور پہ، ظاہری طور پہ ممکن ہے کہ ہمیں تضاد یا تعارض نظر آئے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ حدیث سیکھنے سکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہوئے انہیں محدثین کہا جاتا ہے۔ احادیث بیان کرنے کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہوا، عہد رسالت سے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچاؤ مجھ سے اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ سلسلہ احادیث میں ایک علم یا ایک فن ہے جسے اصول حدیث کہا جاتا ہے۔ علماء اس فن کی طرف 4 صدی ہجری میں متوجہ ہوئے، یعنی باقاعدہ ایک الگ فن کے طور پہ، ورنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یا امام بخاری سے پہلے امام مالک یا امام ابو حنیفہ، انہوں نے جو احادیث اپنی کتاب میں درج کی ہیں تو وہ بھی اصول حدیث کے تحت کچھ اصول اور کچھ شرائط کے تحت انہوں نے احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ تاہم اس موضوع پہ الگ سے کتب لکھنے کا سلسلہ 4 صدی ہجری میں شروع ہوا تھا، اور جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی اس کا نام المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، یہ اس موضوع پر پہلی کتاب ہے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی ٹھیک ہے جی، ہمارے ہاں اچانک سے لائٹ چلی گئی ہے اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ اس موضوع پر پھر بعد میں کتابیں لکھی گئیں، لکھی جا رہی ہیں۔ دور جدید میں جو زیادہ مشہور کتاب ہے، ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے، تفسیر مصطلح الحدیث، تو اسی سے ہمارے سوالات و جوابات کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ کل ہماری پہلی کلاس ہوئی تھی، چنانچہ آج میرا پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، یہ بتائیں کہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی کتنی قسمیں ہیں؟
آپ میں سے کون اس کا جواب دے گا؟ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ سر یہ دو طرح سے بیان کی جاتی ہے، بعض کہتے ہیں دو، بعض کہتے ہیں دو ہیں، بعض کہتے ہیں چار ہیں۔ جی چلیں آپ بتا دیں۔ جب دو، جی 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 سر، جو کہتے ہیں کہ دو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک خبر متواتر ہے اور ایک خبر واحد ہے۔ جی خبر متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو ہر زمانے میں اتنے راویوں نے نقل کیا ہو کہ ان تمام راویوں کا اس ایک بات پر جمع ہونا، اکٹھا ہونا یہ محال ہو۔ ایک بات اور پہ، خبر واحد اس حدیث کو کہتے ہیں، ایک بات پہ تو وہ اکٹھے ہیں سر اس کا ایک عقلاً محال ہو، ممکن نہ ہو اس طرح۔ کس بات پر جمع ہونا محال ہو یہ بتائیں نا۔ جو حدیث انہوں نے نقل کی ہے اس حدیث پر، جھوٹ پر، جھوٹ پر؟ اللہ کے بندے آپ کیسے بتا رہے ہیں؟ ایک بات سوری پر سر، تو وہ سوری سر، متفق ہیں، اس لیے تو اس کو متواتر کہا جی جا جی رہا ہے جی نا۔ جی جی سر، جی جی بالکل، جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے سر، بالکل۔ جی اور خبر شاباش۔ متواتر، خبر واحد وہ ہوگی کہ اس نہیں ہوگی، مطلب اتنے راویوں نے اس کو نقل نہ کیا ہو۔ پھر خبر واحد کی تین قسمیں ہیں، خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب۔ جی شاباش۔ اچھا جی، آپ نے جو خبر متواتر کی تعریف کی ہے، اس تعریف سے کچھ شرائط کا پتہ چلتا ہے، وہ شرائط کتنی ہیں اور کون سی ہیں؟ یہ کون سا اسکالر بتائے گا ہمیں؟ میں بتا دوں سر؟ جی جی سر پہلا شرط یہ ہے کہ پہلی شرط، پہلی یہ شرط۔ پہلی شرط یہ ہے سر کہ یہ تواتر جو ہے تمام طبقات میں ہو۔ جی ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ کہ اس حدیث کا تعلق امر حسی سے ہو۔ شاباش۔ اور سر دو باقی تو ابھی ذہن سے نکل گئی سر جی، شرائط۔ جی جی نور زادہ جی۔ سر ایک شرط یہ ہے کہ جو روات کی کثرت ہے وہ سند کے ہر طبقے میں پائی جائے، اور جی دوسرا یہ کہ اس قدر تعداد ہو کہ ان تمام کا کذب پر، جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، اور جی یہ کہ تیسری شرط یہ کہ امر حسی نہ ہو بلکہ امر حسی سے ہٹ کر ہو۔ امر حسی ہو، یعنی کوئی ایسی، امر حسی ہو، امر مانوی نہ ہو۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو عقل سے ثابت ہوتی ہو، جو چیز عقل سے ثابت ہوتی ہو یا عقل کے ذریعے معلوم ہوتی ہو، ایسی چیز نہ ہو۔ جی تو خبر متواتر میں اسکالر 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1 میں ترتیب سے بتا رہا ہوں، خبر متواتر کو کثیر تعداد روایت کرے، یہ پہلی شرط ہے۔ خبر متواتر کو کثیر تعداد روایت کرے۔ اب اس کثیر کی حد کیا ہے، اس میں کوئی تعین نہیں ہے، نہ یہ شرط میں ہے۔ شرط میں جو لفظ ہے وہ ہے کثیر تعداد، تو بعض کہتے ہیں کہ کثیر تعداد 10 ہے، بعض کہتے ہیں 12 ہے، 70 تک اسی طرح۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سند کے ہر طبقے میں یہ کثرت پائی جائے۔ تیسری شرط یہ ہے عادتاً ان لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ آخری شرط یہ ہے ان لوگوں کی بنیاد امر حسی پر ہو، یعنی وہ یہ کہیں کہ ہم نے سنا یا ہم نے دیکھا یا ہم نے کسی چیز کو چھوا وغیرہ، اس کی بنیاد عقل پر نہ ہو، کیونکہ امر عقلی ہو تو ہو سکتا ہے کہ ہر ایک نے اپنی عقل اور فہم کے مطابق اس کو سمجھا ہو۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ عالم حادث ہے، یہ جہان حادث ہے، یہ خبر متواتر اس کو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ امر عقلی ہے نہ کہ امر حسی۔ خبر متواتر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے متواتر لفظی اور ایک ہے متواتر معنوی۔ جی ابن عمر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، جی جی مجھے تو کوئی
کہیں جگہ پر اس کا جواب نہیں ملا. ہم جو متواتر کی شرائط میں یہ بتاتے ہیں کہ عقلاً ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، تو اس شرط کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کیسی صورت ہو سکتی ہے کہ عقلاً ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو؟ کیونکہ اس کے لیے ہم شرط یہ رکھتے ہیں کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم 10 افراد کا ہونا ہے. تو 10 افراد کا ایک بات پر یعنی جھوٹ پر جمع ہونا یہ تو کوئی ناممکن بات نہیں ہے. جی اسکالر کوئی جواب دے گا اس کا؟ اصل میں دیکھیں سر، وہ ابن عمر سر جو ہے نا، اصل میں سر وہ بھائی اس کو آج کے دور سے وہ کر رہا ہے نا، کہ جیسے آج کے دور میں تو 50 بندی بھی نہ کسی جھوٹ بات پہ وہ ہو سکتے ہیں، اتفاق ان کا ہو سکتا ہے. لیکن دیکھو دین میں جب ایک بات شروع سے صحابہ کے طبقات سے آ رہی ہے نا، تو اس بات پر مطلب 10 بندوں کا جو اتفاق ہے نا، یہ کم از کم یہ بالکل صحیح تعداد ہے، مطلب نہیں ہو سکتی. اصل میں یہ دین کے بارے میں بات ہے نا، یعنی جیسے نماز ہے، قرات ہے قرآن پاک کے، تو ان کی جو تواتر ہے نا، یہ تو آپ شروع کے طبقات سے دیکھیں نا، صحابہ کے طبقے میں دیکھیں، پھر بعد میں دیکھیں آتے جائے، تب ان پہ تو وہ نہیں ہے سر، مطلب یہ تو محال ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کا سر اس میں جواب آ چکا ہے. ایک بات سر جی اس جی میں جی سر اس میں ایک بات اور بھی ہے. یہ جو ہم 10 کی بات کرتے ہیں نا، یہ کم از کم تعداد ہے، اور مطلب جو متواتر احادیث ہم تک پہنچی ہے، یا جو جن احادیث کو ہم متواتر کے زمرے میں شامل کرتے ہیں، وہ ایسی احادیث ہوتی ہے کہ صرف 10 راویوں سے وہ نقل نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کسی ایک طبقے میں 10 راویوں سے نقل ہو، لیکن بعد کے طبقات میں وہ اتنی کثرت سے ہوتی ہے، اس کو روایت کرنے والے راوی جو ہوتے ہیں اتنی کثیر ہوتے ہیں کہ وہ بعض اوقات 70 ہوتے ہیں، بعض اوقات 100 سے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو پھر اس صورت میں اتنے راویوں کا جمع کا ہونا یہ محال ہوتا ہے، مطلب یہ سب جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے. دوسرا یہ کہ راویوں کے بارے میں جو اس میں وہ کرتے ہیں نا سر، جب ان کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے، ان کے ضبط کے حوالے سے، ان کی عدالت کے حوالے سے، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہے، مد نظر ہوتی ہے. تو وہ ایسے نہیں ہوتے کہ مطلب وہ ان سے کوئی جھوٹ بولنے کا امکان صادر ہو، یا یہ وہ جھوٹ بول سکیں. تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے سر. جی ٹھیک ہے جی. اصل دونوں باتیں آپ لوگوں کی ٹھیک ہیں، چونکہ اس شرط کا تعلق اسی زمانے سے ہے جب یہ احادیث لکھی جا رہی تھیں. اب جب یہ حدیثیں لکھی جا چکی ہیں، اب ایک ہی کتاب میں ہمیں متواتر حدیث بھی ملتی ہے، اسی میں ضعیف بھی ہے، اسی میں معلق بھی ہے. تو اس کا تعلق صرف اسی دور سے تھا جب تک باقاعدہ طور پہ احادیث کی کتابیں وجود میں نہیں آئیں. اب علماء نے اس کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ عقلاً عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق محال ہو. اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ راوی مختلف علاقوں کے ہوں، دور دراز علاقوں سے ان کا تعلق ہو، اور چونکہ اس کو عقل پر چھوڑا گیا ہے تو ان کو دیکھ کر عقل یہ فیصلہ کرے کہ اتنے دور دراز علاقوں کے لوگ کسی مفاد میں یا کسی سازش میں جو ہیں وہ شریک نہیں ہیں، یا یہ ہے کہ ان کا تعلق مختلف قبائل سے ہو. تو ایسی صورت میں جب عقل یہ فیصلہ کر لے کہ اتنے لوگ مختلف علاقوں سے، دور دراز جگہوں سے، مختلف قبائل سے ان کا تعلق ہے، اور یہ لوگ جو ہے جھوٹ نہیں بول سکتے یا جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے، ان کا مفاد بھی یا کوئی سازش بھی ایسا نہیں پتہ چل رہا جس میں یہ سب شریک ہوں، تو پھر اس پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی ابن عمر. جی بھائی. قید کی ضرورت سر ایک تواتر کو ثابت کرنے کے لیے اس قید کی ضرورت تھی کہ حدیث جو ہے وہ تواتر کے درجے تک پہنچی ہے، اور اتنے راویوں نے جو اس کو نقل کیا ہے کہ ان تمام راویوں کا جھوٹ پر عقلاً جمع ہونا محال ہے. تو یہ تو تواتر کو ثابت کرنے کے لیے بات کی گئی ہے نا. جی جی. تو میں ابن عمر سے پوچھنا چاہ رہا تھا، شاید وہ مصروف ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی میں تو سمجھ گیا جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اور یہ دوسری جو بھائی نے سوال کیا نا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی،
تو یہی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن کریم کے بعد جو ایسی دلیل ہے جو کہ ناقابل تردید ہے وہ حدیث متواتر ہے. تو اب حدیث متواتر کے لیے ایسی کھڑی شرائط تو ہونا ضروری ہے کہ اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو. اور یہی صورت ہو سکتی ہے کہ مختلف علاقوں کے لوگ مختلف اساتذہ کے شاگرد وہ ایک روایت کو تسلیم کر لے، ایک دوسرے سے منتقل کر دے. تو عادتاً یہ ممکن نہیں ہے کہ بلوچستان کا اور پاکستان کا یا مختلف علاقوں کے لوگ جو ہے وہ جمع ہو کر یہ مشورہ کر لے کہ چلو یہ جھوٹی خبر جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہی شرط تواتر کی لیے ہے. شکریہ. جی اچھا جی، یہ بتائیں کہ متواتر لفظی اور معنوی میں کیا فرق ہے؟ جی طاہرہ رحیم آپ بتائیں، اگر آپ کو ان دونوں کی تعریف معلوم ہے تو فرق بھی خود بخود معلوم ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. جی سر، متواتر لفظی جس حدیث میں الفاظ سیم ہو تواتر کے ساتھ، دوسری حدیث میں بھی وہی الفاظ ہو، تیسرے میں بھی وہی الفاظ ہو، تو اس حدیث کو متواتر لفظی کہا جاتا ہے. جبکہ متواتر معنوی میں حصہ ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ نہیں ہوتے بلکہ معنی سیم ہوتا ہے. جی، معنی تواتر سے منتقل ہو، الفاظ میں تواتر نہ ہو. جو متواتر لفظی ہے در حقیقت وہ متواتر لفظی اور معنوی دونوں ہے، لیکن تقریباً جو ہے اس کو متواتر لفظی کہا جاتا ہے. اس موضوع پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ایک دو کتابوں کے نام بتا سکتے ہیں. جی نور زادہ آپ بتائیے. نور زادہ. سر اس پہ جی جو جی خبر متواتر، یہ سر ابھی وہ نہیں جواب دے رہے اس لیے ٹائم ضائع ہو رہا ہے. خبر متواتر پر جو مشہور کتابیں لکھی گئی ان میں سے ایک تو علامہ جلال الدین سیوطی کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ. علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے اخبار متواترہ پر، احادیث متواترہ پر، عطف الازہار. علامہ جلال الدین جی کیا پوچھا ہے آپ نے؟ الازہار اور سر جی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ یہ کتاب لکھی ہے، اور اسی طریقے سے محمد بن جعفر قطانی نے کتاب لکھی ہے نظم المتناثر من الحدیث المتواتر. خبر مشہور کی کیا تعریف ہے؟ جی جی سر یہ جو جلال الدین سیوطی کی رحم اللہ کی جو کتاب ہے الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، اس کتاب میں ٹوٹل متواترہ حدیث کتنے ہیں؟ کتنے حدیث کا مجموعہ ہے؟ یہ تعداد مجھے تو یاد نہیں ہے، اگر کسی کو یاد ہو تو وہ بتا سکتے ہیں. باقی کلید اسلامیات میں لکھا ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. حدیث مشہور کی تعریف سنیں. وہ حدیث جس کو ہر زمانے میں 3 یا 3 سے زائد راویوں نے نقل کیا ہو اس کو خبر مشہور بھی کہتے ہیں اور خبر مستفیض بھی کہتے ہیں. خبر مشہور اور خبر مستفیض میں ایک باریک فرق ہے. چلیں اس سے پہلے جو ہے حدیث مشہور کی کوئی مثال کسی کو یاد ہے؟ جی سر، حدیث مبارکہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. جی اور ایک اور حدیث ہے من اتى الجمعة فليغتسل. مشہور اصطلاحی اور مشہور غیر اصطلاحی یہ کیا ہیں؟ جی شفیع ساحل. جی اسکالر جلدی سے رسپانس کیا کریں، وقت کا ضیاع نہ کریں. خبر مشهور میں جو کہ مناسب رجاء کی تیم برکہ کے یہ زائد
3 سے کم نہ ہوں، ہر طبقے میں راویوں کی تعداد جو ہے وہ 3 سے کم نہ ہو۔ نور زادہ بھائی آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہوتی، آپ یا تو جگہ تبدیل کریں یا اگر آپ ہینڈ فری لگا کے بات کر رہے ہیں تو وہ اتار دیں پھر بات کریں۔ سر ان کی طرف نیٹ ورک کا ایشو ہے، کل بھی یہ مسئلہ تھا، وہ بولتے رہے اور مطلب ان کی آواز بعد میں آتی تھی ہمیں، اوہو ٹھیک جی، ان سے درگزر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ مشہور اصطلاحی اور غیر اصطلاحی میں کیا فرق ہے؟ یعنی مشہور کی تعریف تو آپ نے سنا دی ہے کہ جس میں کم از کم 3 راوی ہوں۔ مشہور غیر اصطلاحی جی کسے سر، کہتے ہیں؟ جی سر، ایک یہ تو مشہور اصطلاحی ہو گئی، ایک اصطلاح سے ہٹ کر ایک حدیث ہے جو کہ اصل کے اعتبار سے تو حدیث مشہور نہیں ہوتی لیکن بعد میں جا کے وہ مشہور بن جاتی ہے۔ مثلا یہ جو حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو انما الاعمال بالنیات کی حدیث بخاری شریف کی حدیث منقول ہے، ویسے تو اصل کے اعتبار سے یہ خبر غریب ہے یا فرد ہے، لیکن بعد میں یہ حدیث مشہور ہو گئی ہے بعد کے سلسلے میں، بعد کے زمانے کے لوگوں میں، تو مشہور غیر اصطلاحی کہتے ہیں۔ اچھا جی، مشہور غیر اصطلاحی سے مراد وہ حدیث ہے جو لوگوں کی زبان پر مشہور ہو جائے، اس میں شرائط کا اعتبار نہ ہو۔ جو حدیث مشہور کی شرائط ہیں کم از کم 3 راوی، یہ والی شرائط اس میں نہ ہوں، بس یہ ہے کہ وہ لوگوں کی زبان پہ مشہور ہو جائے تو اس کو جو ہے مشہور غیر اصطلاحی کہتے ہیں۔ جیسا کہ عوام میں یا علماء میں مشہور ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ مشہور غیر اصطلاحی ہے۔ اسی طریقے سے فقہاء کے درمیان یہ حدیث مشہور ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ یہ اصطلاحی طور پہ حدیث مشہور نہیں ہے لیکن فقہاء میں یہ مشہور ہے۔ تو اس طرح کی جو احادیث ہیں، جیسے عام لوگوں کے درمیان ایک حدیث یہ بھی مشہور ہے العجلۃ من الشیطان، کہ جلدی کرنا یہ شیطان کا کام ہے، یہ حدیث مشہور غیر اصطلاحی ہے۔ اس موضوع پر بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، کسی کو اگر ایک کتاب کا نام یاد ہو تو بتا دیں۔ جی سر، یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے اس حوالے سے بھی کتاب لکھی ہے الدر المنتصرہ فی الاحادیث المشتہرہ، اور اسی طرح علامہ بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ نے الاعالی المنصورہ فی الاحادیث المشہورہ کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور بھی بہت ساری ہے، کشف الخفا، المقاصد الحسنہ ہے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، زبردست۔ جی سعد، جی سر، جی خبر عزیز کسے، جی سعد یہ بتائیں کہ خبر عزیز کسے کہتے ہیں؟ سر ایسی روایت جس میں ہر طبقے میں کم از کم 2 راوی موجود ہو۔ جی، اور خبر غریب کسے کہتے ہیں؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ المقاصد الحسن، سعد جلدی بتائیے جی۔ سر غریب کہتے ہیں، اور اس طرح الاعالی المنتصرہ فی الاحادیث المشتہرہ۔ جی سعد آپ بات جاری رکھیں۔ جی بالکل، ان کی آواز بہت لیٹ آ رہی ہے، بہت لیٹ پہنچ رہی ہے۔ جی سعد بتا دیں غریب کی کون سی قسمیں ہیں، ان کی تعریف بھی۔ سر جی غریب کی تعریف مجھے یاد ہے لیکن قسم یاد نہیں ہے۔ غریب وہ حدیث ہے جس کے راوی جی بیان کریں جی۔ غریب مطلق سر وہ ہوتی ہے کہ جس میں جو غرابت ہے وہ اصل سند کے اندر ہو، جی، اور جو نسبیت ہوتی ہے وہ جس سر جی سعد کو بتانے دیں، سعد کو بتانے دیں جی۔ سر جی میں بتا دوں، جی بتائیں۔ سر غریب کی 2 قسمیں، غریب مطلق، غریب نسبی، اور غریب مطلق جو ہے اس کو فرد مطلق بھی کہتے ہیں، اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اصل سند میں، یعنی اصل سند سے مراد صحابی کا حصہ،
کہ اس کو ابتداءً ایک صحابی نے نقل کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگرچہ بعد میں جا کے اس کے جو راوی ہے وہ بڑھ جائے، لیکن شروع میں ایک راوی ایک ہو. اور شاباش. غریب نسبی اس کو کہتے ہیں، غریب نسبی اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ابتدا میں تو ایک سے زائد راویوں نے نقل کیا ہو صحابہ کرام نے، لیکن بعد میں جا کے کسی ایک سلسلے میں وہ حدیث جو ہے صرف ایک راوی رہ گیا ہو، کسی بھی سلسلے میں راویوں میں، اس کو غریب نسبی کہتے ہیں. شاباش جی. یہ نسبی نہیں. ایک منٹ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. یہ زیابہ یہ نسبی نہیں، میرے خیال میں نسبی ہے نا سر. جی جی سر یہ ایک سوال یہاں پر زیادہ اسے یہ ہے کہ کیا صحابی کی غرابت کا اعتبار کیا جائے گا؟ اگر صحابی غریب ہو، اکیلا ہو، الصحابۃ کلہم عدول، اگر صحابی اکیلا ہو تو کیا اس کے اعتبار کیا جائے گا؟ جی اسکالر بتائیں گے. جی سر اعتبار کیا جائے گا. نہیں جی. کیوں سر؟ صحابہ تو سارے کے سارے عادل ہیں، تو ہم اس کو لغوی لحاظ سے تو غریب کہہ سکتے ہیں، باقی حدیث کے حکم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ حدیث مقبول ہی ہے. تو میرا بھی یہی مطلب تھا کہ اعتبار کیا جائے گا، یعنی اس کی حدیث جو ہے وہ حجت ہے. اچھا یعنی جی. وہ صحیح ہے سر. جی کہ آپ نے سوال کا تعبیر الٹ کر دیا. جیسا سر نے بتایا نا، اگر صحابی اکیلا ہو تب بھی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اسے اصول اور ضوابط چیز کو نہیں پرکھا جائے گا. جی اسکالر، حدیث غریب کی جو ہے نا 2 قسمیں ہیں، یہ بات پوری ہو چکی ہے. غریب مطلق، غریب مطلق میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے سند کے آغاز میں، شروع میں، یا اس کو دوسرے لفظوں میں اصل سند بھی کہا جاتا ہے، وہاں غرابت ہو. جیسے حضرت عمر سے روایت ہے انما الاعمال بالنیات، صحابہ میں اسے حضرت عمر ہی روایت کرتے ہیں. دوسری جو ہے وہ حدیث غریب نسبی ہے، جس حدیث کی سند کے درمیان میں غرابت ہو، یعنی صحابی کے علاوہ درمیان میں یا آخر میں کسی جگہ پہ. تو اس کی مثال جیسے ان النبی داخل مکہ والا رأسہ المغفر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر انور پر لوہے کی ٹوپی تھی. اب یہاں امام مالک امام زہری سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں، تو چونکہ غریب نسبی میں ایک معین شخص کی طرف نسبت کرتے ہوئے غرابت ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اس کو غریب نسبی کہا جاتا ہے. اچھا، یہاں ایک اور اصطلاح ہے جس کو غریب الحدیث کہا جاتا ہے. غریب الحدیث سے کیا مراد ہے، یہ کون بتائے گا؟ غریب الحدیث. سر غریب الحدیث سے مراد وہ الفاظ جو کہ حدیث کے اندر ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہوں جو الفاظ تھوڑے سے عجیب سے ہوں، مطلب ناشنا ہو عربی زبان وغیرہ سے ہٹ کر، ان کو غریب الحدیث کہتے ہیں. شاباش. تو ایک ہے الغریب من الحدیث. الغریب من الحدیث یا حدیث غریب جو ہے یہ وہ ہے جس کا تعلق سند سے ہو، یعنی سند میں ایک راوی ہو. اور دوسری جو ہے غریب الحدیث، اس سے مراد یہی ہے کہ سند میں متن میں ایسے الفاظ ہوں جن کا معنی ظاہر نہ ہو. یعنی نامانوس الفاظ، نامانوس الفاظ، جیسے کہ ہم نے غریب القرآن کے بارے میں پڑھا ہے. سر اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہوگی نا غرائب الحدیث کے نام سے، جی اگر آپ کچھ ہمیں بتائے. جی غریب الحدیث پر مشہور کتاب لکھی گئی ہے. امام ابن اسیر الجزری نے بھی کتاب لکھی ہے النہایہ فی غریب الاحادیث. اسی طرح امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام غریب الاحادیث کی، اور اسی طرح علامہ جار اللہ محشری نے الفائق پہ غریب الاحادیث، یہ کتاب اس میں لکھی گئی ہے، مشہور کتابیں ہیں. زبردست، بہترین. الفائق جو ہے یہ اس موضوع پر سب سے فائق ہے.
بہترین کتاب ہے۔ حدیث مقبول کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، صحیح اور حسن۔ پھر صحیح کی دو قسمیں بنتی ہیں، صحیح لذاتی ہی اور صحیح لغیرہ ہی۔ اسی طریقے سے حسن کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں، حسن لذاتی ہی، حسن لغیرہ ہی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ صحیح لذاتی ہی کی تعریف کیا ہے، اس کی شرطیں کتنی ہیں اور اس کا حکم کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ شاباش، جلدی سے بتائیں یہ۔ میں بتا دوں یا اصغر بھائی بتائیں؟ جی میں بتاؤں، صحیح جی لذاتی طاہر، وہ حدیث ہے جس کے کل راوی آتے ہو اور کامل ضبط ہو، اس کی سند متصل و معلل اور شاذ ہونے سے محفوظ ہو، اس کو شاباش۔ صحیح لذاتی ہی کہتے ہیں۔ تو کل مجموعی طور پہ کتنی شرطیں بنتی ہیں یہ؟ اس سے 5 شرطیں بنتے ہیں، جی کامل ضبط ہو، سند متصل ہو، معلل اور شاذ سے محفوظ ہو۔ شاباش۔ تو حدیث صحیح لذاتی کی 5 شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ سند متصل ہو، راوی عادل ہوں، راوی ضابط ہوں، اس میں کوئی علت نہ ہو اور اس میں کوئی شاذ نہ ہو۔ حدیث صحیح اور حدیث غیر صحیح کا کیا مطلب ہے؟ ایک اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں ھذا حدیث غیر صحیح، اس کا کیا مطلب ہے؟ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے وہ 5 شرائط میں سے کوئی شرط نہیں پائی جاتی ہے، تو جی پھر اس کو حدیث صحیح نہیں کہا جا سکتا۔ شاباش۔ اسکالر یہ بات یاد رکھیں، حدیث صحیح سے مراد یہ ہے اس میں 5 شرائط موجود ہوں۔ یہ مطلب نہیں کہ نفس الامر میں یا حقیقت میں اس کی صحت قطعی اور یقینی ہے، کیونکہ ثقہ یا قابل اعتماد راوی بھی غلطی کر سکتا ہے، انسان ہے، بھول سکتا ہے۔ تو ھذا حدیث صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 5 شرائط موجود ہیں، اور ھذا حدیث غیر صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مذکورہ بالا 5 شرائط میں سے کوئی شرط موجود نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت میں بھی وہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان شرائط کے نہ ہونے کے باوجود بھی وہ درست ہو، وہ صحیح ہو، جیسا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 5 شرائط کے باوجود وہ حدیث درست نہ ہو، راوی سے غلطی ہو جائے۔ تو یہ حدیث صحیح اور حدیث غیر صحیح میں فرق ہے۔ ھذا حدیث صحیح جہاں پہ لکھا ہوتا ہے اس کا صرف یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس میں 5 شرائط موجود ہیں، اور ھذا حدیث غیر صحیح کا یہ مطلب ہے کہ اس میں 5 شرائط موجود نہیں ہیں۔ آپ نے یہ اردو والا صحیح نہیں سمجھنا جس کا متضاد جو ہے غلط ہے۔ صحیح مجرد کی سب سے پہلی تصنیف کس نے کی؟ صحیح مجرد بتا سکتے ہیں؟ صحیح مجرد، نہیں سنے، دوبارہ سوال دوبارہ دہرا دیں سر۔ صحیح مجرد کے سب سے پہلے مصنف یا صحیح مجرد سب سے پہلی تصنیف؟ سر موطا امام مالک ہے۔ صحیح مجرد کی پہلی تصنیف جو ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح مجرد کا مطلب یہ ہے کہ جس میں احادیث صحیح ہوں یا مصنف نے صحیح احادیث کا التزام کیا ہو۔ تو الجامع الصحیح، سر بخاری شریف سے پہلے تو موطا امام مالک کو ہی کہا جاتا تھا نا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ جی وہ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ باقی یہ ہے کہ موطا میں تمام احادیث صحیح نہیں ہیں، اور اس میں بلکہ اس میں تمام احادیث بھی نہیں ہیں، اس میں مصنف کے اقوال، تابعین کے فتاوی وغیرہ بھی درج ہیں۔ لہٰذا جب سوال آ جائے صحیح مجرد کی سب سے پہلی کتاب یا سب سے پہلے مصنف، وہ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ان کی تصنیف ہے بخاری شریف۔ جی اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اصح کون سی ہے، یعنی ہیں تو دونوں صحیح، لیکن ان دونوں میں سے آپ کس کو اصح قرار دیں گے، زیادہ صحیح کس کو قرار دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ بخاری شریف سر۔
کیوں؟ صحیح اس کا وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف پہلے لکھی گئی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ بخاری شریف مرتبے میں بھی آ رہے، امام مسلم کا استاد ہے. تیسری یہ کہ علماء کا اس پر اجماع ہے. یہ قول تو سب سے پہلے اگرچہ امام ابن صلاح نے پیش کیا تھا کہ قرآن مجید کے بعد سب سے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، پھر باقی علماء کا اس پر اجماع ہو گیا. تو اس پر اجماع ہے، اس وجہ سے سر میرے علم ناقص علم کے مطابق. شاباش جی، ٹھیک بتایا ہے آپ لوگوں نے. یاد رکھ لیں کہ صحیح بخاری اصح ہے، اس کے فوائد زیادہ ہیں اور اتصال کا زیادہ امکان اور احتیاط صحیح بخاری میں ہے. اس میں اتصال بہت زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے اس کے راوی زیادہ ثقہ ہیں. فقہی استنباط اور نکات یہ صحیح بخاری میں زیادہ ہیں بنسبت صحیح مسلم کے، لیکن یہ مجموعی جائزہ ہے. اوورال صحیح بخاری اصح ہے صحیح مسلم سے. ایک ایک روایت کا موازنہ نہیں ہے. بہت سی ایسی روایات صحیح مسلم میں ہیں جو صحیح بخاری کی بعض احادیث سے زیادہ قوی ہیں. تو مجموعی طور پہ جب ہم موازنہ کریں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ صحیح بخاری اصح ہے، کیونکہ اس کے فوائد بھی زیادہ ہیں اور اتصال سند بھی اس میں زیادہ ہے، اس کے راوی ثقہ بھی زیادہ ہیں اور فقہی استنباط بھی اس میں زیادہ ہے. ایک سوال یہاں پہ یہ پوچھا جا سکتا ہے، کیا تمام صحیح احادیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہیں یا نہیں؟ نہیں سر، تمام احادیث میں صحیح نہیں ہے. اس کا آپ سوال کا کیا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ سر آپ کا سوال مجھے سمجھ میں آ گیا. سر جی آپ یہ کہہ رہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے ایسی جو ان کے درجے تک پہنچتی ہو؟ بالکل بالکل، میں یہی پوچھ رہا ہوں. جی یہی پوچھ تو رہا وہ ہوں. صحیح ابن حبان بھی تو ہے، صحیح ابن حبان جو ہے وہ ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے. یہ سر یہ بھی تو حدیث کی وہ اس کیٹیگری تک پہنچتے ہیں یہ کتابیں. بالکل. تو یہ جو سوال ہے نا، کیا تمام صحیح احادیث صحیح بخاری و مسلم میں ہے، اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس کے علاوہ کسی اور کتاب میں صحیح احادیث موجود ہیں یا نہیں. یہ ہمارے عوام الناس کے لیے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن یا بخاری اور مسلم کی روشنی میں ہمیں اس کا جواب دیں، یا اس مسئلہ کو چونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ نہیں ہے لہٰذا اس حدیث کی کوئی وقعت نہیں ہے. اس تناظر میں یہ سوال ہے کہ نہ تو انہوں نے تمام صحیح احادیث کو جمع کیا اور نہ ہی اس کا التزام کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صحیح احادیث درج کی ہیں لیکن کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ تمام صحیح احادیث اسی کتاب میں ہے، اس کے علاوہ دنیا جہان میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. امام بخاری کا قول ہے، میں نے اپنی اس جامع کتاب میں صرف صحیح احادیث کو جمع کیا ہے اور طوالت کے خوف سے بہت ساری صحیح احادیث چھوڑ دی ہیں. امام مسلم بھی یہی فرماتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی صحیح احادیث موجود ہیں. اور ایک اور قول امام بخاری کا یہ بھی ہے کہ میں نے جو احادیث چھوڑی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں، یعنی اس کتاب میں جتنی صحیح احادیث ہیں اس سے زیادہ صحیح احادیث میں نے چھوڑ دی ہیں، اس کتاب میں وہ شامل نہیں کی ہیں. تو اب وہ چھوڑی ہوئی احادیث کہاں پہ ملتی ہیں؟ تو وہ صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے، مستدرک حاکم ہے، سنن اربع یعنی سنن ترمذی نسائی وغیرہ، ان میں یہ احادیث موجود ہیں. اچھا، یہاں اب مستدرک کا لفظ میں نے بولا ہے تو کتب حدیث میں دو اصطلاحات میں ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، مستدرک اور مستخرج. ان میں کیا فرق ہے اور ان کی تعریف کیا ہے؟ سر مستدرک کا تو لغوی معنی ہے پایا جانا،
पाया जाना। जी ये उस हदीस की उस किताब को कहते हैं कि कोई मुसन्निफ दूसरी मुसन्निफ की शराइत के मुताबिक वो अहादीस अपनी किताब में जमा करे जो उन मुसन्निफीन की शराइत के मुताबिक हो लेकिन उनकी किताबों में मौजूद ना हो। या मैं उल्टा हो शाबाश। गया सर, मुस्तखराज नहीं, बोला था। आपने ठीक बोला है। किसी मुसन्निफ की ठीक हो शराइत गया। के मुताबिक अहादीस को तलाश करके किताब लिखना, लेकिन वो अहादीस जो उस मुसन्निफ की किताब में ना हो, इसको मुस्तदरक कहा जाता है। चलें, यहाँ ज़िमनी तौर पे एक सवाल ये भी हम कर लेते हैं कि हमें शराइत का पता कैसे चलता है? इमाम बुखारी की शराइत क्या है या इमाम मुस्लिम की शराइत क्या है, हमें इसका अंदाज़ा कैसे होता है? सर अक्सर मुसन्निफीन तो जो किताब लिखते हैं वो मुकद्दिमे में अपनी शराइत जिक्र करते हैं कि मैं ये किताब जो है इस इन इलाज के मुताबिक अपना किताब लिखूंगा और इसके मुताबिक वो तारीफ करूंगा, तो जी मुकद्दिमे से पता चलता है। ठीक है जी। कोई और इस बात को मज़ीद बताएगा? हमें शराइत का अंदाज़ा कैसे होता है? सर वो जिन रावियों को वो जिक्र करते हैं और जिन रावियों को छोड़ते हैं तो उनसे भी अंदाजा हो जाता है कि ये जिस रावी को इन्होंने नकल किया, इस रावी से इन्होंने हदीस नकल की है और फलां से छोड़ी है, तो वो उसमें तो मतलब उस रावियों के हवाले से जो अहवाल उनके बताए जाते हैं, उन पर जरह वगैरह की जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि इन्होंने किस दर्जे के रावियों से रिवायत की है और किस दर्जे के रावी को इन्होंने छोड़ा है, तो इससे भी अंदाजा हो जाता है। शाबाश जी, रिजाल से सर बिल्कुल, कि उनकी अहादीस लाने का जो मेयार है इससे भी शराइत का पता चल जाता है। इसी तरह जो है वो अपनी किताब का जो नाम रखते हैं उस नाम से भी पता चल जाता है। जैसे इमाम बुखारी की किताब का जो नाम है अल-जामे, तो अल-जामे से हमें पता चलता है कि इस किताब में तमाम अबवाब या दूसरे लफ्ज़ों में 8 बड़े अबवाब के मुताल्लिक़ अहादीस हैं। और इसी तरीके से जो है अल-जामे के बाद अस-सही, इससे हमें सही की तारीफ़ और उसके शराइत का पता चलता है। इसी तरह किताब के नाम से मुहद्दिसीन की शराइत का पता चलता है। गोया एक वो जो अहादीस लाते हैं उसमें जो रावी हैं उनके हालात और अस्मा और रिजाल से पता चलता है। इसी तरीके से जो वो अपनी किताब का नाम रखते हैं उस नाम रखने से भी शराइत का अंदाज़ा हो जाता है। चलें अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। मुस्तदरक की तारीफ़ भी हो गई और मुस्तदरक के मौजू पर जो बड़ी किताब है वो इमाम हाकिम की है, जिसको अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन कहा जाता है। दूसरा जो है उन्वान मुस्तखरज, मुस्तखरज का मौजू क्या है, मुस्तखरज की तारीफ़ क्या है, ये बता दें। सर मुस्तखरज हदीस की उस किताब को कहते हैं कि कोई मुसन्निफ हो, मसलन कोई मुसन्निफ किताब लिखी कोई दूसरी किताब की शराइत के मुताबिक, लेकिन वो उसमें उस दूसरी किताब का जो मुसन्निफ है उसका वास्ता जिक्र न करे। मसलन मुस्तखरज बिअवाना, इसने ये किताब लिखी है इमामी मुस्लिम और बुखारी के मुताबिक, लेकिन उसमें उनका सनद बयान नहीं किया, उसका वास्ते जिक्र नहीं किया है सर, उसका शेख जिक्र नहीं किया, अपने वास्ते से बयान की है जी। यानी वो किताब है जिसमें दूसरी किताब हदीसों की जायद सनदों का इस्तेमाल किया हो, जैसे उस्ताद ने कहा मुस्तखरज अबी अवाना। जी जी जी, यही मतलब है, गालिबन मैं सही समझा नहीं सका। यही है। अच्छा, मैं आसान अल्फाज जी जी, ये हदीस की वो किताब है ना जिसे मुसन्निफ किसी दूसरी मारूफ किताब की हदीस को अपनी सनदों के साथ बयान करता है तो उसे मुस्तखरज कहते हैं। जी शाबाश। किसी दूसरी किताब की अहादीस या किसी दूसरे शेख और मुसन्निफ की अहादीस को अपनी सनद के साथ बयान करना,
اس کو مستخرج کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس میں امام بخاری کے جو استاد ہیں اس کو چھوڑ کر اسی حدیث کو اور سند کے ساتھ بیان کرنا یہ مستخرج ہے۔ مستخرج کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں ایک حدیث کی مزید سندیں مل جاتی ہیں جس سے اس حدیث کی مزید تقویت ہوتی ہے۔ اچھا، متفق علیہ اور رواہ الشیخان، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ ہمارا آج کا آخری سوال ہوگا، پھر انشاءاللہ کل ہماری جو ہے آگے جو اہم سوالات ہیں وہ دیکھیں گے۔ متفق علیہ اور رواہ الشیخان میں کیا فرق ہے؟ جی شاباش۔ سر، متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیحین میں نقل کیا ہو اور دونوں نے ایک ہی راوی سے، ایک ہی صحابی سے نقل کیا ہو، تو اس کو متفق علیہ شیخان بھی کہتے ہیں۔ اور جو رواہ الشیخان، اس سے مراد وہ حدیث ہے کہ جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں ایک ہی صحابی سے انہوں نے نقل کیا ہو سکتا ہے کہ امام بخاری نے ایک صحابی سے نقل کیا ہو اور امام مسلم نے کسی اور صحابی کے سند سے اس کو نقل کیا ہو۔ شاباش جی، یہ فرق ہے کہ متفق علیہ میں حدیث ایک ہی صحابی سے مروی ہو دونوں کتابوں میں، اور اگر دونوں کتابوں میں حدیث ایک ہی ہے لیکن صحابی الگ الگ ہے، باقی راویوں کو چھوڑیں، صرف صحابی کی بات ہے، اگر صحابی الگ الگ ہو تو اس کو جو ہے رواہ الشیخان کہا جاتا ہے۔ گویا کہ دونوں ایک ہی چیز ہے، فرق صرف اور صرف صحابی کا ہے۔ اگر صحابی ایک ہو تو وہ متفق علیہ بھی ہے، وہ رواہ الشیخان بھی ہے، اگر صحابی الگ الگ ہے تو وہ جو ہے رواہ الشیخان ہے۔ یہ بعض علماء نے اس طریقے سے فرق بیان کی ہے، بعض تو یہ کہتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ آپ میں سے مطلب سر یعنی متفق جی سر متفق علیہ میں ایک صحابی کا ایک ہونا روایت میں شرط ہے، اور رواہ الشیخان میں صحابی کا ایک ہونا شرط نہیں ہے، صرف متن ایک ہوگا، یہی مطلب ہے سر؟ جی شکریہ سر، شکریہ جی۔ سر آج کچھ نئی باتیں، سر آپ سے کچھ ایسے سوال آج ہم نے سیکھے ہیں جو بالکل نئے تھے، جو میں نے پچھلے سالوں میں آپ سے سر نہیں سیکھے تھے، تو تھینک یو سر ان کے لیے اسپیشلی۔ سر جی یہ بتا دیں، حدیث قدسی اور حدیث نبوی کی تعریف کریں، یعنی فرق تھوڑا سا بتائیں، یہ سمجھائے مجھے۔ یہ کل کریں گے انشاءاللہ۔ صاحب جلدی نہ کرے، ابھی ٹائم سر کہہ رہے ختم ہو گیا، انشاءاللہ سوالات علم حدیث کے بہت سارے سوالات باقی ہیں، انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک؟ کل کریں گے انشاءاللہ جی۔ آپ لوگ بھی اس کو تیار کر کے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے حدیث مقبول کی قسمیں ہیں، محکم، مختلف الحدیث، ناسخ، راجع، مرجوع، مدلس، مرسل، خفی، یہ اصطلاحات لازمی دیکھ کے ہیں۔ انشاءاللہ سر آج تو بغیر مطالعہ کی آئے تھے اور انشاءاللہ کل آئیں گے سر۔ دوسری بات یہ کہ میرے لیے اسپیشل دعا کرے، آج کل پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، اظہار میں اپنی ضمیر صحیح نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک آسانی کرے، کامیابی سے نوازے۔ اس کے لیے آپ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ دوبارہ سے مطالعہ کریں۔ آپ سب اساتذہ ہیں اور ہمیں استادوں نے یہ نصیحت کی تھی، آپ کو بھی یقیناً بالخصوص مدارس میں اس بات پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ بھلے آپ ایک کتاب کئی سالوں سے پڑھا رہے ہیں لیکن پھر بھی مطالعہ کر کے جائیں۔ اگر کسی دن کسی وجہ سے مطالعہ نہیں کر سکے تو اس دن چھٹی کر لیں، پیچھے بچوں کو پڑھا دیں، دوہرائی رکھ لیں، لیکن آگے ان کو نہ پڑھائیں۔ تو آپ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ ایک دفعہ پھر سے مطالعہ کریں، باقی چیزیں آپ کو یاد ہیں، جب مطالعہ کریں گے تو مزید بیان کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ بس سر انشاءاللہ اس بار کا ارادہ ہے کہ آپ کے کلاس میں پڑھتے ہوئے اسٹوڈنٹ انشاءاللہ ضرور شرکت کریں۔